السلام علیکم. یو واچنگ پوائنٹ بلینک ود لقمان. میرا نام مبشر لقمان ہے. ہر روز آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا پروگرام, ایک نیا سبجیکٹ. آج کی دو بڑی اہم خبریں. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی دعوت پہ جو چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ محترم افتخار چودھری صاحب ان کو ملنے گئے وہاں پہ, اور ایک بڑی طویل میٹنگ کے بعد جو معاملات طے پائے, اس کے بعد ہر پاکستانی نے میرا خیال ہے کہ سکھ کا سانس لیا اور سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ کا شکر ہے ایک جو بغیر ضرورت کے بلا جواز ایک ٹینشن ساروں کو ہو رہی تھی وہ تو ختم ہوئی. دوسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف فوراً اسی وقت تیتروں کا شکار کرنے لگ گئے, اور ایک کنی شاہد کے مطابق جس نے مجھے بتایا, اس نے کہا 30-35 گاڑیوں کا یہ ایک بڑا لمبا قافلہ تھا جو تیتر کے شکار پہ گیا, اور تقریباً 26 تیتر انہوں نے آج شکار کیا. بڑی اہم خبر ہے. لیکن ساتھ ہی آپ کو میں بتا دوں کہ احتساب بیورو کی نواز شریف, شہباز شریف, میاں محمد شریف مرحوم اور دیگر عزیز و قارب کے خلاف اربوں روپے مالیت کی کرپشن کے 3 ریفرنس ری اوپن کرنے اور ملزمان کو عدالت طلب کرنے کی 3 درخواستیں خصوصی عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر کے بحث کے لیے 22 فروری کو نوٹس جاری کر دی ہیں. خصوصی احتساب عدالت نمبر 1 میں یہ تینوں درخواستیں اسپیشل سینئر پبلک پروسیکیوٹر عبد البصیر قریشی ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی, جسے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ تمام ملزمان جلا وطنی کے بعد واپس آ چکے ہیں اور انہیں عدالت طلب کیا جا سکتا ہے. اس تینوں ریفرنسز کی سماعت شروع ہونے کے لیے نواز شریف, شہباز شریف سمیت تمام ملزمان کو کیس ری اوپن کر کے طلبی کے سمن جاری کیے جائیں. یہ تینوں ریفرنس احتساب عدالت اٹک قلعہ میں زیر سماعت تھے. ملزمان میں حدیبیہ پیپر ملز منی لانڈرنگ کیس میں نواز شریف, شہباز شریف, حسین نواز, حمزہ شہباز, ہارون پاشا صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے اوپر کیس ہی تھا, مجھے تو نیب نے بری کر دیا. یہ نیب نے کیسے کیس ری اوپن کر دیا؟ ہارون پاشا صاحب نے کافی عرصہ پہلے پوائنٹ بلینک میں یہ بات کی تھی, یاد کریں وہ کلپ دیکھیں. آپ کو نیب نے کیوں اٹھایا رہا؟ کس وقت جی؟ آپ کو کسی الزام میں, انہی الزاموں میں آپ کو پکڑا بھی تھا نا کہ نہیں پکڑا تھا نیب نے؟ نیب نے مجھے اس الزام میں نہیں پکڑا. کس الزام میں پکڑا تھا؟ نیب نے مجھے ایک ریفرنس میں پکڑا تھا. وہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد مجھے بری کر دیا گیا تھا. مجھے بری کر دیا گیا تھا. نہیں ہارون پاشا صاحب, آپ کو یاد دلا دوں, آپ کا نام دوبارہ آ گیا ہے. آپ بری نہیں ہوئے ہر چیز میں, شاید اس چیز میں ہو گئے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, لیکن اس میں نہیں ہوئے. اور سبیہ عباس شریف, اسحاق ڈار صاحب, یس اسحاق ڈار صاحب تو وہ شخص ہیں جنہوں نے بطور فائنانس منسٹر آتے یہ کہا تھا اور انٹرنیشنل کانفرنس میں جا کے کہا تھا غالباً کہ پاکستان کے تو اکاؤنٹس جو ہیں فجڈ ہیں, اکانومی فجڈ ہے, اور امیڈیٹلی جو فارن انویسٹمنٹس ہیں وہ ان کے اندر ایک بڑا سیریس ڈراپ آ گیا تھا. تو اسحاق ڈار صاحب آپ کا بھی نام آ گیا اس میں. اور پھر میاں صاحب پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا ایک اور ریفرنس بھی تیار ہے, جس میں ان پر بطور وزیر اعظم اختیارات کا غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے ایف آئی اے میں 42 افراد کو بھرتی کرنے کا الزام کیا گیا. anyway, آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ مختلف قسم کی کرپشن ہوتی ہے, لیکن پہلے میں نے آپ کی بات پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک پارلیمنٹیرین سے کرانی ہے. ہمارے ساتھ آن لائن ہے اس وقت اسلام آباد میں غالباً تسنیم صدیقی صاحب. تسنیم بی بی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تسنیم بی بی, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے؟ جی جی. از دیٹ رائٹ؟ جی جی. آپ ریزرو سیٹس پہ آئیں؟ رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر E110118695960 ہے؟ اس وقت تو مجھے زبانی نہیں یاد. نہیں ہے زبانی یاد. جی. تو چلیں, یہ تو زبانی یاد ہے کہ آپ کا F11 میں گھر ہے. جی. وہیں پہ ہے نا؟ جی جی. آپ کا ووٹ بھی وہیں پہ رجسٹرڈ ہے. 51410 آپ کی رسید نمبر ہے ووٹ کا, الیکٹورل. اس میں میرے ایکچولی یہ میرے بھائی کا گھر ہے, اور میرے آپ کا ووٹ اسلام آباد کی انتخابی فہرستوں میں رجسٹرڈ ہے. میرے پاس یہ سلپ پڑی ہے جو میں ٹی وی پہ دکھا رہا ہوں. اچھا, آپ مجھے بتائیں یہ غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے. جی. تو پھر آپ پنجاب کے کوٹے میں ایم این اے کیسے بن گئی؟ میں پنجاب میں بیسیکلی پنجاب کی ہوں. نہیں, آپ بیسیکلی نہیں, آپ کا ووٹ کا اندراج کس حلقے میں ہے؟ میری
میری بات سنیں. اسلام آباد جو ہے سٹی، یہاں پہ لوگ جو ہیں میری بات سن لینا. بی بی مجھے ٹائم نہ ویسٹ کریں، مجھے صرف یہ بتائیں اسلام آباد کا کوئی سیٹ نہیں ہے ریزرو سیٹ میں، اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونسز کے حصے ہیں. آپ اسلام آباد کی ریزیڈنٹ ہو کے ڈومسائل ہو کے وہاں کا آپ کا الیکشن اندراج ہو کے آپ پنجاب کی سیٹ پہ کیسے آ گئیں؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں پنجاب کی ہوں، میرا ڈومیسائل پنجاب کا ہے، میں ساری میری تمام ایجوکیشن پنجاب سے ہے. اور وہاں پہ شوقیہ اندراج کرایا تھا ووٹ کا، ڈبل ووٹ آپ کا رجسٹر ہوا ہے؟ یہ ٹیمپرری ایک ایڈریس ہے میرا جس پہ میں رہ رہی ہوں. تو ووٹ آپ کا وہاں سے رجسٹر ہوا ہے تو لاہور میں بھی کسی حلقے میں ہوا ہے یا پنجاب میں بھی کسی حلقے میں ہے؟ نہیں، میں یہاں پر سروس کرتی تھی نا، تو یعنی دو ووٹ دیتی ہیں آپ؟ اور اس سے پہلے میرا سیالکوٹ میں تھا میرا ووٹ. اچھا اب نہیں ہے؟ سیالکوٹ میں بھی ووٹ تھا. تو اب سیالکوٹ میں نہیں ہے؟ نہیں، میں اس وقت جو ہوں اس وقت میں چونکہ میرے پاس جو آخری اور لیٹسٹ انتخابی فہرست ہے وہاں پہ آپ کا سیالکوٹ میں ووٹ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں ووٹ ہے. اچھا مطلب آپ یہ کرنٹ سچویشن پہ آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ یہ کرنٹ سچویشن ہے، آپ کرنٹ پارلیمنٹ میں ہیں. ہاں، آپ کو صادق اور امین ہونا لازمی ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. نہیں تو میں نے کیا جھوٹ بولا آپ سے؟ آپ اس سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ میں پنجابی ہوں، میرا ڈومیسائل پنجاب کا. اس سے پہلے آپ کیا کرتی تھیں؟ آپ مطلب کیا آپ اس سے پہلے گورنمنٹ سروس میں تھیں، آپ پرنسپل تھیں، نکالنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پرنسپل تھیں ایف جی کالج فار ویمن کی اسلام آباد میں. 5 منٹ پہلے مجھے آپ ایف جی کالج فار ویمن کی پرنسپل تھیں. آپ نے جب آپ نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لی، آپ کے 2 سال نہیں کمپلیٹ ہوئے تھے بی بی، آپ کے 2 سال نہیں کمپلیٹ ہوئے تھے، آپ کے کاغذات کیسے منظور ہو گئے؟ نہیں میری بات سنیں. نہیں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے کاغذات کیسے منظور ہو گئے؟ یہ کرنٹ افیئرس ہیں. یہ کرنٹ افیئرس ہے. افیئرس پہ آپ مجھ سے بات کر یہ کرنٹ افیئرس ہے بی بی. آپ کا جعلی ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں از کرنٹ افیئرس. نو ٹرسٹ می، اٹ از کرنٹ افیئرس. نہیں یہ تو کوئی کرنٹ افیئر نہیں. میری بات سنیں، یہ ایک چیز جو ہے یہ سب جوڈس ہے. یہ سب جوڈس کیا ہے؟ آپ اس کو یہ کیسے سب جوڈس ہے؟ ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. کس چیز کو نہیں کر سکتا؟ کو جو کہ عدالت میں ہو اس کون سی چیز عدالت میں؟ مجھے انلائٹن کر دیں، مجھے نہیں پتا، مجھے بتائیں. کیا جو چیز عدالت میں ہے میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. بس یہی چیز عدالت میں. کون سی چیز عدالت میں؟ آپ کی جاب چھوڑنے کی ڈیٹ؟ نہیں میری بات سنیں جی مجھے بتا دینا کون سی چیز ہے تاکہ ہم پہ دوسری بات کریں گے. سب جوڈس ہو جاتی ہے. بی بی ایک سیکنڈ، میں نے آپ سے 2 سوالات پوچھے ہیں، مجھے آپ صرف 2 سوالات کے جواب دے دیں کہ اگر آپ 2006 میں آپ نے گورنمنٹ جاب چھوڑی ہے تو 2008 کے الیکشن میں جس کی نامینیشن نومبر میں ہو گئی تھی آپ کیسے سلیکٹ ہو گئیں؟ بھائی آئی ایم سوری، دس از کرنٹ افیئرز محترمہ. اینڈ میرے پاس آپ کے پورے ڈاکیومنٹس ہیں، میرے پاس آپ کے آئی ڈی کارڈ ہے، میرے پاس آپ کے الیکشن کی انتخابی فہرست میں آپ کا ووٹ ہے، اور آپ چاہیں تو میرے پاس وہ چیک بھی کر سکتی ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور میں اس میں کافی چیزیں اور بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اف یو تھنک کہ یہ فون بند کر کے کیس ختم ہو جائے گا، یہ کیس نہیں ختم ہوگا اس طرح. اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ ہمیں الیکشن کمیشن کے کسی نمائندے کو بلانا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ اسکروٹنی کس طرح ہوئی ان کاغذات کی.